ਜੀ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਥ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। दाखिल करोगे हो जाएगी। करके रुक के ठीक है। आज की करना तो लंगर से नान टिक्की ते चाय। पर लेना इस तरह छाती के नीचे इस तरह तो रिलैक्स हो के नीचे इस तरह ऊपर जाना हल्का नीचे आना थोड़ा तेज इस तरह
اکبر انہیں سر نہ مار اچھا سر نہ مار اینڈ سکھا دے گا ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿਲੇਗਾ بس اینڈ کیتی جائے
ਕੋਈ अब बाथरूम में था बस बैठे रहो सारे जी सर
ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਬੈਠ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਠ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱतना आने का शुरू करा दे लोगों कभी करना हो गया तो लगेगा सोना है कभी सारी तस्वीर लगे ना सब तो पहले तू दाखिल तो होना सारी नहीं जाएगा वापस तस्वीर दे ऐसी नहीं तू मास्क लेना ਹਾਂ कल तक इसमें कल तक कभी बैठते पे जो जो पूरा तो वो लोग पहले लो ਉਹ ਦੇਖਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਗੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੋ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ सौ कर दे भी लगा ਹਾਂਜੀ हाँ शाबाश पूरा देखकर खाना ले तो रोशनी पड़ रहा बैठ कर रीड कर बैठ कितना बढ़िया नहीं 4 जवाब का बढ़िया है ਉਦੋਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਔਰ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆ ਪੰਥ के साथ आने बैठ गया पीछे और पीछे को बेटा कर दो मैं कर दूँ बेटा कर दो मैं कर दूँ
ٹائم نہیں کرتا میرے کو کیا کروں. اسرار الرحمن گیا ذالک وصحاب گیا اعلیٰ حضرت ایک نات تین ناتا ٹھیک ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل
اصالت کل امامت کل سیادت کل امانت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیلان جی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنے خلیلان جی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنے یہ بے خبری میں خلق پھرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری میں خلق پھرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گل کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاؤ تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاؤ تواں تمہارے لیے صبا چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے صبا چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں پہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑکیاں کا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا چور حاکم سے چھپا گئے ہے یار اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا گئے ہے یار اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپا چور اگلوں کا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور
انوکھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے آقا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو کرم ہے شہ بدوا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا ولي الله. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے عرش حق ہے مسند رفعت رسول عزت رسول اللہ کی ہم بیکاری ہوں قریب ان کا خدا سے فضول ہم بیکاری ہوں قریب ان کا خدا سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول
نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغریب ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغریب ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاک التے نچدے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے بندے نچدے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے ذکر رو کے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے ذکر رو کے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے پھر کہے مرد کے امت رسول اللہ کی پھر کہے مرد کے امت رسول اپنے کو بیشنے کا اعلیٰ حضرت شیر آئے تھے اچھا عقیدہ ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار مولوی صاحب نے تقریر سے تقریر کرنی ہے کہ انہوں نے کیا یہ نہیں کیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے اسی طرح ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے جو ہی بندہ کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے یا یہ کہتے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات کہنے سے بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے حضرات یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما
کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو حضرات یہ رب تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کریم کو خاتم النبیین فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رسول اللہ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ آیت مثال پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، شریعتیں دے دوں، علم و حکمت دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو جب سارے نبیوں نے عرض کی ہاں یا اللہ ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے، میرے محبوب کی مدد نہ کی، تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ انبیاء کرام سے فرما رہا ہے، ہم کس قید کی مولی ہیں؟ تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت مبارکہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر جب آخری حج میرے آقا کریم نے کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، ہم نے آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا اور آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ تو حضرات یہ اللہ کا فرمانا بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ نہ تو اب نئے کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے، جتنے احکام اسلام آنا تھے آ چکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں مبعوث سب سے آخر میں ہوا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے اسٹریٹ فارورڈ الفاظ میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرات یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ثبوت مل گیا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ صحابہ کرام سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب مسیلمہ کذاب اپنے نبوت کے جھوٹے دعوے پہ ڈٹا رہا تو صدیق اکبر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے خلاف اعلان جہاد ہوگا، اب اس سے جنگ ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب کوئی چاہے بدری ہو چاہے غیر بدری ہو سارے کے سارے یمامہ کے موقع پہ پہنچے۔ آپ نے جنگ یمامہ فرما کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا اور اس پہ دلیل یہ عطا فرما دی کہ جب چاہے کوئی بھی ہو جو بھی کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسے واصل جہنم کر کے یہ ثابت فرما دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک تابعی رسول تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں، وہاں ایک اسود انصار نامی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اس کے فوجی آپ کو پکڑ کے لے گئے۔ تو اسود انصار پوچھتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے 3 بار یہی بات دہرائی، آپ نے 3 بار یہی فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ چوتھی بار وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
میری باری انہیں سنائی نہیں دیتا لیکن اپنے محبوب کی باری کے گواہی دیتا ہے. تو حضرات اس نے کہا آگ جلاؤ, ان کی سزا ہے کہ انہیں آگ میں جلا دو. آگ جلا دی گئی, آپ کو لے کے جانے لگے. پوچھتے ہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کو آگ میں جلانا ہے کہ آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے. تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں. 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے, آگ نے انہیں نہیں جلایا, انہوں نے ملک سے نکال دیا. آپ چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت عمر نے دیکھا, اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو بھی ابھی ختم نبوت کے عقیدے کو بچا کے آئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے. تو آپ صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ہزارہ صحابہ کی موجودگی میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا اور اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا لیا. آپ فرماتے ہیں, صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے ابو مسلم خولانی, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں, اے صدیق اکبر, حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو صدیق اکبر نے یہ عزت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا, آج تو ہمارے لیے دعا فرما کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے. یہ عزت دی صدیق اکبر نے حضور کے خاتم النبیین کو بچانے کی. تو حضرات یہ ایسے صحابہ نے اور تابعین نے حضور کی عقیدہ ختم نبوت کو بچایا. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب فلاں جگہ ایک بندہ ہے, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اسے جھوٹا ثابت کر لوں, اسے دلیل مانگوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے, جس بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے, جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بھی چاہے جھوٹا دلیل ہی مانگے تو وہ بندہ وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو آپ نے اور میں نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مناظرہ سنا ہوا ہے. تو ہمارے مرشد پاک نے ہمارے ایک پیر بھائی کو حکم دیا کہ جا کے پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے دلیلیں کیوں مانگی. جب امام صاحب نے فرمایا کہ دلیل مانگنی نہیں تو آپ نے دلیل کیوں مانگی. تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی حضور مجھے میرے علم میں ہے کہ امام اعظم نے کیا فرمایا ہے, لیکن میں نے دلیلیں اس لیے مانگی, میں نے مناظرہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے. تو حضرات ان کو تو نبی پاک کا حکم تھا, لیکن آپ کے اور میرے لیے امام صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے دلیل نہیں مانگنی. اس لیے سائیں بابا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی جو بھی کرتا ہو تم نے دلیل نہیں مانگنی. تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے اس سے 2 باتیں منوائی جاتی ہیں. پہلی تو یہ کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارو. وہ کیسے ڈاکہ مارو کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دو. دوسرا یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دینا ہے. حضرات جو بھی حکومت آئی ہے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے کے سارے یہ دونوں کام بڑی ہی کوشش سے کرتے ہیں. اب صرف ایک جماعت ہے جو کہ صرف عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نکلی ہے, وہ تحریک لبیک ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو تحریک لبیک کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی مشابہت, جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب یہ آپ پہ ہے, مجھ پہ ہے کہ ہم نے حضور کے غلاموں کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا حضور کے گستاخوں کا ساتھ دے کے ان کے ساتھ جہنم میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. مدد حاضرین, پرسوں ایک مولوی صاحب شاہ صاحب تشریف لائے تھے آستانہ عالیہ پر. مرشد کریم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ نے ختم نبوت پہ بیان فرمانا ہے. تو انہوں نے اس عنوان کے لحاظ سے 3 احادیث بیان کی. ایک تو انہوں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. ایک حدیث انہوں نے یہ فرمائی. دوسری انہوں نے یہ بیان کی کہ حضور کریم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر میرے بعد کو نبی ہوتا تو ہوتا. تیسری حدیث جو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ حضرت علی سے نبی کریم نے فرمایا تھا علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام, لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ 3 احادیث انہوں نے بیان کی
جو خلیفہ سرور صاحب نے بیان کی ہے. قرآن سے انہوں نے کوئی آیت بیان نہیں کی، اور حضور کریم نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا وہ انہوں نے بیان نہیں کیا. اور صحابہ کرام نے اجماع بھی سیف کر کے جو صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کے لیے، اس اہم جنگ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے وہ بھی بیان نہیں کیا. پھر ہم ووٹ کا وعدہ لیتے ہیں، جو بھی آستانہ عالیہ پہ آتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ ووٹ دینا کس قدر اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ آپ کی ووٹ آپ کی نشاندہی کرے گی کہ آپ نے ختم نبوت کو بچانے والوں کے ساتھ جانا ہے کہ یا ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں کے ساتھ جانا ہے. تو ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ووٹ ڈالنے والا جنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا تھا. آج اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم صدیق اکبر کے پرچم تلے جنت میں چلے جائیں گے. تو انہوں نے صرف 3 احادیث بیان کی، باقی ان کی کوئی بات عنوان سے ملتی جلتی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے کوئی بات ان کی باقی سمجھ آئی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. جو لوگ ختم نبوت قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں نا، اس کے مطابق سن 1974 اسمبلی پاکستان نے اسے منظور کیا تھا. اب یہ امریکہ اور برطانیہ اور کئی ملک وہ اسے مٹانے لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہمیں اس وعدے پہ قائم رہنے کی توفیق. چلو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے تحریکت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بارگاہ میں مغرق، خود جدی سہل لنا اشکارنا. قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتنے دیکھو تو پہلے مرن جنگی یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے نواز بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر
روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات والے صحت کاملہ عطا فرما صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما میرے پیر و مرشد نانا پاک دسل کے سب دوستوں کی نیک تمنا پورا فرما مولا اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما مولا پھر نبی بات درود جتنا تیرے نزدیک عدد آسمان ہے جتنے درختوں کے پتے پانی دے قطرے ریت کے درے نے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی وسلم دائماً آبادا کثیرا کثیرا مولا فلسطین دے مجاہدین دے فلسطین دے عوام دی مدد فرما خدا اپنے غیب تو فرشتے کے کی مدد فرما میرے پیر و مرشد کا صدقہ میرے پورے مرشد نارائن پاک کا صدقہ فلسطین دے مسلمانوں کی مدد فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتک یا 20 21 دوست نے جی